مزمل صاحب، آپ کا سوال اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ نے کیا ہے. یہ بڑا میننگ فل سوال ہے. عدلیہ سے ہم کبھی نا امید یا مایوس نہیں ہوئے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی ہوتے ہیں، اور سیاسی کیسز کا حل بھی سیاسی ہوتا ہے. عمران خان صاحب پہ 250-300 کیسز ہیں. یہ سیاسی کیسز ہیں، ان کا حل بہرحال سیاسی ہے. تو اس وجہ سے اس کو میں اس طرح سے آپ کو کہوں گا کہ میں نے خود عمران خان صاحب کو جیل میں یہ بات کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مجھے عدلیہ سے اب وہ اس طرح سے توقع نہیں ہے کہ یہ اتنا کوئی بڑا فیصلہ کر لیں گے جس سے آپ رہا ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی اچھا سٹیپ لیا ہے تو اس کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا ہے جس سے ایک امید بندی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جیل سے نکل کے اسپتال آ جائیں گے، ان کی وہاں ٹریٹمنٹ ہوگی یا جو بھی پھر آگے اس کا سلسلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے اس حد تک عدلیہ سے پر امید ضرور ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیلتھ گراؤنڈز پہ کوئی بہتر فیصلہ آ جائے، کیونکہ ہیلتھ پہ کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے. پہلے ان کو شفٹ کر دیتے تو یہ معاملہ شاید ابھی تک حل بھی ہو چکا ہوتا. اچھا، اور اس پہ علی صاحب یہ کیوس بہت بری چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایک یوٹیوبر نے باہر بیٹھ کے جو بات کر دی وہ تو نہایت نامناسب تھی. میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا ان کی زندگی کے حوالے سے. لیکن ملک کے اندر بھی اب جو آرگیومنٹس ہوتے رہے اس میں یہ تھا کہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے. اس کے بعد میں عظمیٰ خان صاحبہ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ نہیں، بلڈ پریشر ان کا نارمل ہے. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ از ہی ہیلتھی اینڈ فٹ؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کنوے کیا جائے کارکنان کو، تاکہ انڈیو سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اجاگر نہ ہوں، اس سے کوئی ایسا خطرہ نہ پیدا ہو. جس طرح سے حکومت نے یہی سٹانس بنا لیا، انہوں نے کہا کہ ہم شفا لے جا رہے تھے لیکن باہر کارکن آ گئے، اس سے سیکیورٹی کا ایشو ہو گیا، تو ہمارا قصور نہیں ہے. آپ کو نقصان ہوا اس چیز کا؟ آپ کلیریفائی کر دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہیلدی اور فٹ ہیں؟ جو بات ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے کی کہ انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر ان کا نارمل تھا اور وہ فٹ لگ رہے تھے، اس حد تک تو اطمینان ہے کہ بظاہر اگر ان کی سسٹر کو کوئی ایسی چیز نہیں لگی تو یہ باعث اطمینان بات ہے. لیکن جو میرے لیے قابل تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ نیکڈ آئی سے 5-10 منٹ میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو پیشنٹ کو اپنے پاس اسپتال میں رکھنا ہوتا ہے، اور ان کی کم از کم 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے اسپتال میں رہے تاکہ ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو، اور ٹیسٹ سے یہ دیکھا جا سکے کہ ان کی طبیعت میں جو اینگزائٹی آتی ہے یا بلڈ پریشر اگر شوٹ کرتا ہے جیل میں تو کیوں کرتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو لوگ زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہے حالانکہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 1 اگست کو جو ان کے ڈاکٹر نے پیمز میں جو سرکاری ڈاکٹر آئے جو سینئر ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں کارڈیولوجسٹ کے، انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ عمران خان صاحب کو CT اینجیوگرافی کی جائے. تو وہ اینجیوگرافی اس لیے کی جاتی ہے کہ دل کی کنڈیشن چیک کی جا سکے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو خدا نخواستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اینگزائٹی ہو رہی ہے یا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے یا جو اور بھی کوئی ہیلتھ کے مسئلے بن رہے ہیں. میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج 25 دن ہو گئے ہیں 1 اگست کو، اور ابھی تک خان صاحب کی وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی. اور جس اسپتال پیمز لے کے آئے وہاں اس دن کارڈیولوجی میں تو وہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں تھی. کہہ رہے ہیں کہ 9 مہینے سے وہاں کارڈیولوجی میں وہ نہیں تھی. اس لیے پھر 22 تاریخ کو پرائم منسٹر آفس سے اس کی ایک پریس ریلیز بھی آئی جس پہ وزیر اعظم آفس نے نوٹس بھی لیا کہ CT اینجیوگرافی کارڈیولوجی وارڈ میں نہیں ہے. تو یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ان کی ضرور ہونی چاہیے تاکہ رول آؤٹ کیا جائے. انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ہارٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن اگر ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے تو اس کو چیک ضرور کیا جانا چاہیے، اور ابھی تک نہیں کیا، یہ اس کو میں کوتاہی سمجھتا ہوں، لاپرواہی سمجھتا ہوں. اچھا، اور ان کو جو اسپتال منتقل کیا گیا اور بڑے طویل عرصے کے بعد فارملی اس کی کوریج جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی، تو ایک ایکسائٹمنٹ کافی پیدا ہو گئی ہے کچھ لوگوں میں، اور کچھ تو ڈیل کا لفظ بھی دہرانا شروع ہو گئے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی پولیٹیکل میموری اتنی پیچھے جاتی نہیں ہے لوگوں کی. اس کی وجہ ہے کہ سب کسی دور میں سب پر الزام لگے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کر آئے ہیں. جس طرح 2012 کے دھرنے پہ جاوید ہاشمی صاحب جو اس وقت بہت کلوز سرکل میں تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ سے علیحدہ ہو گئے. جی، 2012 کے بعد سے ان کے جو تحفظات تھے وہ واضح ہو گئے نا، اور بعد میں وہ علیحدہ ہو گئے آپ سے. اور اس کے بعد میں یہی الزامات 90s میں IJI جب بنی نواز شریف صاحب پہ بھی لگے. 2017 کے بعد سے وہ ڈیموکریسی کے فلیگ بیرر بنے. آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جمہوری سٹرگل کر رہے ہیں، تو اگر رستہ مل رہا ہے تو اس کو لینے میں کیا ایسی برائی ہے؟ پاکستان میں تو میکیویلی کی سیاست چلتی ہے، پریگمیٹزم چلتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا سٹانس لیا کہ 3 سال سے خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی میں فیکشنلزم اور ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے، تو اب یہ وقت نہیں ہے کہ ماڈریشن کی طرف آئیں، بات چیت کی طرف آئیں، رستہ ملتا ہے لیں اس کو، تاکہ کارکن کو کوئی ایونیو تو ملے کہ اگر اس نے ووٹ دیا ہے تو اس کو کچھ فائدہ ہو اور پارٹی مین سٹریم میں آئے.
مذاکرات کی تو میں نے خان صاحب کو بھی بات کی تھی، اور پولیٹیکل نیگوسیشن، پولیٹیکل آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں، ڈیل کا میں لفظ یوز نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں نارملی آپ پھر اپنی آئیڈیالوجی کمپرومائز کرتے ہیں. وہ تو نہ خان صاحب کرنے کے لیے تیار ہوں گے، نہ ہم ان کو سجیسٹ کریں گے. لیکن اگر سیاسی انڈرسٹینڈنگ یا نیگوسیشن یا مذاکرات سے کچھ سیاسی راستہ نکلتا ہے جس سے خان صاحب باہر آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی قربانی کے بعد اگر پولیٹیکلی وہ اپنے آئیڈیالوجی کو بچا کے باہر نکلتے ہیں، اور راستہ اللہ دے دیتا ہے. اگر آپ مذاکرات میں یا نیگوسیشن میں بیٹھتے ہیں، پولیٹیکل کوئی راستہ اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل کیسز ہے نا. خان صاحب کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں، ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، ان کو لوگ ایک آنےسٹ لیڈر کے طور پہ جانتے ہیں. تو ان پہ جو طرح طرح کے الزامات ہیں وہ ہیں تو سارے سیاسی ہیں. تو سیاسی الزامات کا حل پھر عدالت میں ڈھونڈنا، اس کا حل بھی سیاسی ہوتا ہے. اور یہ خان صاحب کو اڈیالہ میں نے یہ بات کی بھی تھی نومبر 2024 میں، 24 کے احتجاج سے پہلے، 24 نومبر کے. تو یس، خان صاحب کو اگر کوئی عزت باعزت پولیٹیکل راستہ نکلتا ہے جس سے خان صاحب بنی گال آ جاتے ہیں، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرتے ہیں، پارٹی دوبارہ ایک جان ہوتی ہے، اس میں جو فیکشنلزم ہے وہ ختم ہوتی ہے، پارٹی یونائٹ ہوتی ہے، واپس ہمیں بلے کا نشان ملتا ہے، اور خان صاحب پورے ملک میں پیسفل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہوگی، کیونکہ جتنا خان صاحب جیل کے اندر ہیں، پارٹی بھی کیوس میں ہے، اور ملک میں بھی صورتحال. یہ تو آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں نا، یہ آپ نے گورنمنٹ کے لیے ایک سوسائڈ پلان بتا دیا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پورے ملک میں کر لیں، نشان واپس مل جائے تو بچے گا کہ آپ جو راستے کی بات کر رہے ہیں، یہ راستہ اگر نقوی صاحب بھی دے دیں تو کوئی ایشو ہے اس میں آپ کو؟ کیونکہ آپ کے فارمر کولیگ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تازہ خبر آ گئی ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب ہمارے بھائی ہیں، تو آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ آپ کو بھی یہی خبر ملی ہے؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ سول سپریمیسی، آئین کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف ہیں. اور ہم کبھی بھی، ہمارا یہ سٹینڈ نہیں رہا کہ ہم فوج کے بطور ادارے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول منیمائز کیا جائے، اور سول سپریمیسی یعنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کو امپاور کیا جائے. اور یہ بات ہم صرف اپوزیشن میں پھر نہ کریں. مسئلہ ہم سیاسی لوگوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب جیل میں ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ہمیں مار پڑتی ہے، ہمیں آئین یاد آتا ہے، اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں پھر ہمیں سب کچھ اچھا نظر آتا ہے. تو اگر ہم یہ آئینہ اقتدار اور حزب اختلاف کا اتار کے پاکستان کی نظر سے اس قوم کو، اس ملک اور اس کے نظام کو دیکھیں، اقتدار میں بھی آ کے ہم ان باتوں پہ کھڑے رہیں جو ہم اپوزیشن میں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں پھر سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا، سب کو پھر بیٹھنا چاہیے. اور علی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز جو ہوتی ہیں نا، وہ لیڈرز کے نہیں بلکہ جو کارکن ہیں ان کی اونرشپ ان کے پاس ہونی چاہیے پارٹیز کی. علی محمد خان صاحب، ایز این ایکٹیوسٹ، کارکن آف پی ٹی آئی، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ بیرسٹر گور صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب، وہ نقوی صاحب جن کی حکومت میں زمان پارک میں، لاہور میں خان صاحب کے اوپر ریپیٹڈ کریک ڈاؤنز ہوئے، جب علی صاحب کو یہ خبر ملی کہ بہت سی ملاقاتیں طویل نوعیت کی ہو چکی ہیں بیرسٹر گوہر اور نقوی صاحب کے درمیان، تو آپ نے پوچھا کہ مجھے ذرا کانٹینٹ بتائیں کہ کیا ڈسکس ہوا ہے اس میں، بیکاز آئی وانٹ ٹو نو، بیکاز آئی ہیو اسٹرگلڈ فار دس پارٹی. یہ سوال آیا ذہن میں آپ کے؟ نہیں، میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو اپنے لیے، ملک کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا آپ کو پڑتا ہے. اور بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا نظریہ اٹھا کے کسی کے پیروں میں رکھ لیا. آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ ایک راستہ بناتے ہیں. دیکھیں، دو راستے ہیں، یا تو 20-30 لاکھ بندہ نکال کے مارا ماری ہو، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ 26 نومبر کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا. وہ کارکن جو شہید ہوئے ہیں نا، جو اچھل رہے ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے گھر میں تو لاش نہیں آئی نا. جس کے گھر میں لاش آئی ہے، جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اس کی تو دنیا ختم ہو گئی. ویسے آپ 20-30 کہہ رہے ہیں، آپ 20-30 کہہ رہے ہیں، سہیل صاحب کہہ رہے ہیں 40 لاکھ لوگ لا رہے ہیں 27 ستمبر کو. ہم دیکھیں، پیسفل پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک حق ہے، لیکن اگر یہاں بندوقیں تان کے ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں تو ان کو کہا کہ پیسفل ایکٹیویٹی پورے ملک میں کریں، آپ پیسفلی نکلیں، لیکن ان کو یہ موقع نہ دیں کہ دوبارہ ہمارے بندے ماریں. تو آپ کو دیکھیں، سیاست میں نیگوسیشن بھی کرنی ہوتی ہے، پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. کسی ایک چیز پہ بینک نہیں کر سکتے کہ میری اسٹریٹ پاور نہیں ہے، میں صرف بات کروں گا، وہ بھی حل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں صرف طاقت کے زور پہ اپنی بات منواؤں گا، تو 26 نومبر کو آپ نے دیکھ لیا کہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں اور بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں.